بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الأولين والآخرين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. صلوات علی محمد. بند کر دیجئے، بند کر دیجئے، بس اب رکھ لیجئے، میں لے لوں گا بعد میں آپ سے. اب رکھ لیجئے. ایک صلوات علی محمد. آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی 151ویں آیت. پہلے دن میں نے آپ سے اسی سورہ کی 124ویں آیت سے بات متصل رکھتے ہوئے اس آیت پر بات کی تھی. یہ ہے 151ویں آیت، جس میں اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا کہ مرسل جس کو کیا گیا وہ کیسا ہے اور کیوں ہے اور کیا کرتا ہے، جو رسول آتا ہے اللہ کی طرف سے، اور اس کا کام کیا ہے جو رسول آئے گا اور ہم لوگوں کو ہدایت دے گا یا دیتا ہے. تو ایک سمجھانے کی بات کر لی گئی پہلے کی باتوں کو یاد دلاتے ہوئے، کیونکہ بیچ میں بہت سی باتیں ہیں، بلکہ میں چاہتا ہوں تھوڑا آپ کا ذہن مرتبط کر لوں جب تک کہ حضرات جو تشریف لا رہے ہیں آہستہ آہستہ وہ بھی پہنچ جائیں. 124ویں آیت سے ایک بات شروع ہوئی جہاں حضرت ابراہیم کی ایک عظمت کو پیش کر دیا گیا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کچھ کلمات کے ذریعے ابتلا، آزمائش، امتحان حضرت ابراہیم کا ہو گیا اور انہوں نے اس کو پورا کر دکھایا. تو اس انعام میں آواز دی گئی: انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے امام قرار دیا. امام کی لفظ قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر ہے اور اس میں بہت سی تشریحات الگ الگ ہیں. مثلا میں ایک دوسری جگہ سے آپ کے سامنے بات پیش کرتا ہوں. ایک جگہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین. کیا ہے یہاں امام مبین؟ ہم اور آپ تو جانتے ہیں کیونکہ اتنا سنا ہے، اتنا پڑھا ہے بچپن سے کہ آدمی فوراً سمجھ لیتا ہے. لیکن عام لوگ جہاں تک ذہن نہ جائے ان کو بتلانے سمجھانے کے لیے بات کی جاتی ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہاں کیا ہے؟ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، یہاں کیا ہے؟ تو ہر جگہ مفسرین نے اپنے اپنے طور پر کچھ باتیں کی. یہاں ہم انی جاعلک للناس اماما سے بات سمجھ سکتے ہیں. تھوڑی دیر میں اب ذہن میں یہی آ گئی بات، تھوڑی دیر کے لیے اسی کو آپ کے سامنے پیش کر دوں، کیونکہ موضوع ہمارا انسانیت اور اسلام، اس پر ہماری گفتگو ہے پہلے دن سے. کیونکہ انسان انسانیت سے اچھی طرح باخبر رہتا ہے، واقف ہے کہ انسانیت کیا ہے. لیکن کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے، جیسا میں نے ایک دن مثال آپ کے سامنے پیش کی تھی، کہ بالکل قریب ہمارے کوئی شے ہوتی ہے اور ہم متوجہ نہیں ہوتے. توجہ بہت بڑی بات ہے. متوجہ ہیں تو سب ٹھیک ہے، نہیں ہے تو قریب رہ کر بھی کسی شے سے یا کسی شے کا ہم سے قریب ہونا بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہم بات کو سمجھ رہے ہیں اسی حساب سے اور اس کی کیفیت سے واقف ہوں. ایک الگ سی بات ہے. تو اگر اس کو ہم
انسان اور انسانیت میں بھی اسی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ بہت سی جگہوں پر ہم نہیں پہنچ پاتے اس بات تک کہ انسانیت کس بات میں مضمر ہے، کس بات میں چھپی ہوئی ہے، اور کس بات میں یہ موجود ہے جس کو ہم یہ کہیں کہ ہم اچھے انسان ہیں، چونکہ ہمارے پاس انسانیت کی یہ بات موجود ہے۔ اس بات کو اگر ہم یہیں پر چھوڑیں تو جو بات آپ سے ابھی میں کہہ رہا ہوں، لفظ امام کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ اگر ہم قرآن کریم میں، کیونکہ ابھی آپ ملتفت پوری طرح نہیں ہو پا رہے ہیں، کیونکہ میں ادھر ادھر کی بات مختلف باتوں کو پیش کر رہا ہوں جس سے آپ ظاہر ہے کہ ذہن منتشر ہوگا۔ یوم ندعو کل، اس بات سے شروع کر دوں آپ کے سامنے کہ کیا کہا گیا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، کیوں کہا میں نے اس بات کو؟ انی جاعلک للناس اماما، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اور اب میں دوسری جگہ کی قرآن کی بات پیش کرتا ہوں، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ قرآن نے کیا کہا؟ ہر وہ دن جب آئے گا، قیامت کا دن جب ہم لوگوں کو پکاریں گے، بلائیں گے ان کے امام کے ساتھ، تو مجھے کیا ضرورت پیش آ رہی ہے کہ میں آپ کے سامنے لفظ امام پر بات کرنے لگا؟ ظاہر ہے کہ میں بہت سی باتیں کرنا ہے، ضرورت نہیں ہے کہ ایک الگ موضوع میں چھیڑوں، لیکن میں نے اس لیے کہا کہ عام علماء اسلام نے لفظ امام پر بھی بات کی، اور انہوں نے یہ کہا یوم ندعو، پہلے اس آیت کے ذیل میں یوم ندعو کل اناس بامامہم، جب وہ دن آئے گا جس دن لوگوں کو ہم ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، فمن اوتیا کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا، جن کے ہاتھوں میں ان کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں ہوگا، وہ بغیر کسی پریشانی کے، کچھ بھی نہیں۔ فمن اوتیا، جس کے داہنے ہاتھ میں کتابہ بیمینہ، تو وہ اپنی کتاب کو آرام سے پڑھتے ہوئے، فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا، ان پر کوئی بھی کسی قسم کا کوئی زیادتی ظلم نہیں ہونے والا، کیونکہ ان کو معلوم ہے داہنے ہاتھ میں یہ کتاب، تو ہم بالکل صحیح ہیں اور ہمارے لیے جزا ہی جزا ہے۔ قرآن نے بتلا دیا اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، اصحاب المشأمہ، اصحاب المیمنہ، اصحاب المیمنہ، اصحاب المشأمہ۔ اس پر میں شاید کبھی کہا ہے، نہیں بھی کہا ہے، تو اگر ممکن ہو تو میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے کچھ پر بات کروں گا۔ تو وہاں کیا کہا انہوں نے قرآن میں؟ جب یہ ہے کہ وہ دن جب ہم لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، تو مراد اب یہیں سے میں نے کیا کہا؟ جناب امام سے مراد انبیاء ہیں، لوگوں کو ان کے نبی کے ساتھ بلایا جائے گا، قیامت میں آواز دی جائے گی، یا اتباع موسیٰ، یا اتباع عیسیٰ، اے اتباع کرنے والو حضرت موسیٰ کا، اے حضرت عیسیٰ کا اتباع کرنے والوں، پیروی کرنے والوں۔ تو انبیاء کے ساتھ جو جس نبی کی امت میں ہے اس نبی کے ساتھ اس کو پکارا جائے گا۔ چلیے یہاں تک بات اچھی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مراد لفظ امام سے کتاب ہے، جو یا اہل التورات، اے توریت والو آگے بڑھو، یا اہل الزبور، اے زبور والو، یا اہل الانجیل، اس میں پھر قرآن کی بات آئے گی، یا اہل القرآن، بس۔ تو یوم ندعو، قیامت کے دن جب لوگوں کو ان کے امام سے مراد، یہ سب باتیں الگ الگ بیان کی گئیں، قرآن مراد ہے، انبیاء مراد ہیں، یہاں تک کہ یہ بھی ہے کہ لفظ کی جمع بھی امام، ماؤں کے نام کے ساتھ اس لیے پکارا جائے گا کہ بہت سے لوگ شرمندہ نہ ہو، اس لیے بھی توضیحات اس کے بیان کی گئی۔ خیر مجھے اس سے نہیں مطلب، میں اتنا کہوں گا کہ جب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، کب کہا گیا؟ ذرا دونوں باتوں کو ملا لیجیے، کب کہا گیا؟ جب حضرت ابراہیم اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے جو ادھر سے تھی، تب کہا گیا انی جاعلک للناس اماما، ہم اب آپ کو لوگوں کے لیے امام مقرر کرتے ہیں۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ قرآن میں ایک جگہ حضرت ابراہیم کی اتنی عظمتوں کے باوجود جب وہ ایک آزمائش پہ پورے اتر جائیں تب کہا جائے گا اب آپ کو امام قرار دیا گیا۔ تو اس سے کم یہ تو معلوم ہو گیا کہ باقی تفصیلات و تشریحات آپ جو بھی پیش کرتے چلے جائیں، ہمارا ذہن تو نہیں مطمئن ہوگا، ہمارا ذہن تو اسی بات سے مطمئن ہوگا کہ جو عہدہ حضرت ابراہیم کو ملا تھا وہی عہدہ اس جگہ بھی ملنا چاہیے کہ جہاں یہ کہا جائے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے، تو امام ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا حضرت ابراہیم کے لیے منصب مل رہا تھا۔ صلوات محمد علیہ محمد۔
تو انہوں نے جب کہا، یہی سنا کہ انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے امام قرار دیا، تو انہوں نے کیا کہا؟ قال ومن ذریتی، میری ذریت میں، تمنا ہو گئی فوراً، ومن ذریتی۔ بہرحال اس پر مجھے بہت نہیں کہنا ہے، بس اتنا کہ میری ذریت میں۔ جواب کیا آیا؟ لا ینال عہد الظالمین، ہمارے اس منصب کا، کون سا منصب؟ امام۔ گفتگو تو وہیں پر ہے نا، یہ تو نہیں کہا ہے کہ ہمیں ایک باغ دے دے، ہمیں ایک ملک دے دے، ہمیں اتنی دولت دے دے، نہیں، وہاں تو اتنا ہے کہ ہم نے تم کو امام بنایا۔ انہوں نے کہا کہ کیا میری ذریت میں؟ جواب ملا جو ظالم ہوگا نہیں فائدہ اٹھائے گا۔ تب یہ بات تو کھل کر سامنے آ گئی کہ قدرت کی طرف سے امام وہی ہوگا جو ظالم نہ ہو، اور قدرت کی طرف سے امام ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا حضرت ابراہیم اپنے منصب میں سامنے سے لائے گئے اور اپنی آزمائش سے پورا اترنے کے بعد جو لفظ امامت ان کے ساتھ وابستہ کیا گیا۔ تو یا تو ابراہیم جیسا ہو تو اسے امام کہو، یا ابراہیم سے بہتر ہو تو اسے امام کہو، یا امام جیسا ان کا جیسا ہو، ان سے قریب قریب ہو تو اسے امام کہو، مگر ہر جگہ یہ طے ہوگا کہ وہ ظالم نہ ہو، ظالم کے ساتھ لفظ امامت وابستہ نہیں ہوگا۔ صلوات محمد وعلی محمد۔ اب آئیے، اس لیے بہت سی جگہوں پر کل شیء احصیناہ فی امام مبین، لوگوں نے کہا اس سے مراد قرآن ہے، حالانکہ تاریخ و تفسیر گواہ ہے کہ جب کہا گیا جس کے لیے انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، بات تو اتنی ہے خالی۔ آپ یہ مجمع اس روایت کو سنے ہوئے ہوگا، تفسیری زندگی ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ لوگوں نے یہ پوچھنا شروع کر دیا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، سوالات شروع ہو گئے۔ چلو ٹھیک ہے، ہر شخص کو معلومات کا شوق، تو انہوں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ کیا اس سے مراد توریت ہے؟ بیٹھے ہو رسول کے سامنے، قرآن والے ہو چکے اور ابھی تک توریت کی یاد آ رہی ہے، کیا توریت والے مراد ہیں؟ خاموش رہے۔ پھر کوئی اٹھا، کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر شے کا احصاء امام مبین میں کر دیا ہے۔ ابھی اطمینان نہیں ہوا کہ رسول نے جواب نہیں دیا۔ اچھا تو کیا اس سے انجیل ہے؟ رسول پھر خاموش ہے۔ زبور ہے؟ پھر خاموش ہیں۔ اب خیال آیا کہ نہیں، ہم لوگ تو قرآن والے ہیں، تو کچھ لوگوں نے کہا اللہ نے جو یہ کہا ہے کہ ہر شے کا احصاء امام مبین میں کر دیا، تو کیا اس سے مراد قرآن ہے؟ اب تو بہت آسان تھا جواب دے لینا رسول کا، لیکن رسول نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھ کو بلند کیا، انگشت مبارک سے اشارہ کیا، ادھر دیکھو۔ پلٹ کے دیکھا، در مسجد کے قریب کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ سب نے پلٹ کے جب دیکھا تو سمجھ لیا کہ سامنے کوئی اور نہیں بیٹھا ہوا ہے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے نعرہ حیدری بلند کیا ہے، آپ کے خوش کرنے کے لیے اپنا ایک جملہ اور بڑھا دوں، کیا کیا رسول نے؟ وہ دیکھو، در مسجد کی طرف اشارہ کیا، بلا تشبیہ خود ممبر پر بیٹھے ہیں، بلا تشبیہ معاذ اللہ، خدا نہ خواستہ، لیکن میں خالی سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ ابھی میں آپ سب سے کہوں ادھر دیکھیے، آپ سب سے جو میرا سامنے مجمع بیٹھا ہے، میں آپ سے کہوں ادھر دیکھیے مسجد کے دروازے کی طرف، آپ سب ادھر دیکھیں گے پلٹ کر تو کیا ہوگا؟ میں دکھائی دوں گا؟ میں تو نہیں دکھائی دوں گا، کیونکہ تو آپ ادھر دیکھیں گے۔ معاذ اللہ، بلا تشبیہ کر کے میں نے مثال دے دی آپ کے سامنے۔ جب رسول نے فرمایا ادھر دیکھو تو پورے مسجد کے لوگوں نے پلٹ کر دیکھا، اس کا مقصد رسول نے سمجھا دیا جب مجھے نہیں دیکھو گے تو علی کو دیکھو گے۔ صلوات محمد وعلی محمد پر۔ تو ہمارے سامنے بہت سے مواقع پر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں ہم تفسیری زندگی میں، عام زندگی میں سامنے سے گزرتی ہیں۔ میری آج آخری تقریر اس سلسلے کی، بہت زیادہ آپ کو نہ تھکانا ہے نہ بہت زیادہ وقت لینا ہے، مختصر سی گفتگو ہے، اور بس ہو سکتا ہے کہ اپنے وقت کے اندر ہی بات، زیادہ نہیں لوں گا وقت، کیونکہ موضوع ہمارا انسان، انسانیت اور اسلام، اور اس کو آج میں چند لفظوں میں تمام کر دینا چاہتا ہوں، بچے بھی سمجھ جائیں کہ اسلام انسانیت کو کس معیار پر دیکھنا چاہتا ہے۔ مجھے اپنی تعلیمی زندگی کا ایک منظر یاد آتا ہے کہ میں نجف اشرف میں پڑھ رہا ہوں، الگ سی بات لیکن اس موضوع پر ہے۔ میں نجف اشرف میں پڑھ رہا ہوں، اور بیٹے تم آؤ سامنے آ جاؤ، یہ چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو، اس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں۔
اس کی ضرورت سامنے ان بچوں کو بھی میں ساتھ میں سمجھاتا رہتا ہوں بات، بیچ بیچ میں ان کی دلچسپی رہے۔ میں نے اس دن کیا پوچھا تھا؟ چیونٹی کے بارے میں پوچھا تھا، کسی کو یاد ہے؟ برسات بہت تیز ہوتی ہے، لاہور، کراچی، ہمارے لکھنؤ، ہر جگہ جو میدانی علاقے ہیں وہاں پر جب بہت تیز بارش ہوتی ہو تو میں نے کہا تھا چیونٹیاں جو ہیں وہ اپنی بلوں میں چلی جاتی ہیں تو اس کے بعد سمر جاتی ہوں گی نا، کیونکہ پانی تو نیچے تک جائے گا، کیسے بچتی؟ سوال کیا تھا نا میں نے کہ ہر وقت سامنے کی بہت سی چیزیں ہم نہیں سمجھ پاتے اس کو، کیونکہ ہر وقت ہمیں نہیں ہے معلومات۔ یہ سامنے ٹیوب لائٹ جل رہی ہے، بلب جل رہے ہیں، کتنا نازک تار ہے اس کے اندر، اور یہ اوپر جو شیشہ ہے یہ کتنا نازک ہے، ہم غور نہیں کر پاتے بہت سی۔ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، ساری زندگی ہم رات کا وقت آیا، یہ سوئچ آن کیا، لائٹ ہو گئی، یہ آف کیا، چلی گئی۔ کبھی یہ بھی تو غور کیجئے کہ اس نازک سے شیشے کے اندر بجلی کے کتنے طاقتور ہاتھ ہیں جو سمٹے ہوئے ہیں۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ الیکٹریسٹی کے، برق کے، بجلی کے کتنے طاقتور ہاتھ ہیں جو اس کے اندر سمٹے ہوئے ہیں، نکل نہیں سکتے، جبکہ ان ہاتھوں میں اتنی طاقت ہے کہ لوہے کی دیوار سے لگا دیے تو خاک سیاہ کر دیں، اس کو جلا کر راکھ کر ڈالے۔ بجلی کا یہ کرنٹ جو لوہے کی دیوار کو جلا کر راکھ کر ڈالے، لوہے کی عمارت کو جلا کر راکھ کر ڈالے، وہ اتنے سے شیشے کے اندر سمٹا ہوا ہے، نہیں توڑ سکتا اس کو، وہاں سے باہر نہیں نکل سکتا، کیونکہ اپنے طور پر، ذہنی طور پر انسان نے اپنی باتوں کے ذریعے سے، اپنی عقل کے ذریعے ان چیزوں کو سمیٹا۔ جس نے یہ بجلی ایجاد کی، بات آ گئی، جس نے یہ ہم کو یہ تحفہ دیا، یہ نعمت دی بجلی کی، ایڈیسن، خود اسی سے بات ہو گئی ایک موقع پر۔ آپ نے نام سنا ہے گاڑی موٹریں فورڈ، اس زمانے میں سب سے بڑا نام اگر موٹروں میں تھا، گاڑیوں میں تھا تو فورڈ کا نام تھا، اور جو اصل بانی تھے اس کمپنی کے، فورڈ کمپنی کے، مسٹر فورڈ، وہ خود اپنی گاڑی میں ایڈیسن کو لے کر چل رہے ہیں کہ دروازے سے انگلی کچل گئی ایڈیسن کی۔ جب انگلی کچل گئی تو اس کے بعد کچھ عرصے میں وہ اس کی انگلی ٹھیک ہو گئی۔ اس نے ایک بات کہی کہ لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ زندگی کیا ہے، لیکن میں اس کے بارے میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ زندگی کی سب سے صحیح تعریف ممکن نہیں ہے، کیونکہ جب میری انگلی مسٹر فورڈ کے ساتھ جا رہا ہوں دروازے میں کچل گئی، تو کچلنے کے بعد یہ انگلی پھر سے ٹھیک ہو گئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ انگلی کیسے ٹھیک ہوئی، لیکن اس کے جو ریشے اور یہ مسامات تھے یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کو کس نے ٹھیک کیا۔ وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا میری انگلی کیسے ٹھیک ہوئی، لیکن میری انگلی کے یہ ریشے اور مسامات جو کچل کے پھر سے ٹھیک ہو گئے یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کیسے ٹھیک ہوئے، کس نے ٹھیک کیا۔ اور اس لیے اس نے جملہ کہا کہ زندگی کی کوئی تعریف اس کے علاوہ ممکن ہی نہیں ہے جو مسلمانوں کی کتاب قرآن میں کی گئی ہے کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ لوگ پوچھتے ہیں اے رسول یہ روح کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کا ایک امر ہے۔ صلوات علیہ وسلم۔ تو بہت سی چیزوں میں ہمارے سامنے ہر وقت چیزیں ہیں، ہم اس پہ سمجھ نہیں پاتے، لیکن ہیں سامنے۔ ہاں جب آپ کے سامنے سوال آ جائے گا، آپ جاننے والوں سے پوچھیں گے، وہ آپ کو سب بتائیں گے۔ اگر اسی بات کو آپ ایک انجینئر سے پوچھیں یا جو الیکٹریسٹی کا ماہر ہوگا اس سے اگر آپ پوچھیں گے تو سب بتا دے گا کہ صاحب یہ کرنٹ کو لا کے یہاں پر کیسے اس طرح محفوظ کر دیا گیا ہے کہ بلب کا شیشہ جو ہے وہ اس سے نہیں ٹوٹے گا اور اس کے اندر محفوظ رہے گا۔ وہ سارا طریقہ آپ کو سمجھائے گا، بتلائے گا، جو آسان ہے اس کے لیے بالکل آسان ہے، ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ میں نے ابھی اسی دن جب آپ لوگوں سے پوچھا، میں نے لکھنؤ بھی فون کیا اور میں نے اپنے بچوں سے پوچھا، میں نے آپ لوگوں سے بھی کہا تھا نا کہ جس کو معلوم ہو مجھے کل جواب دے گا، بتلائے گا کہ چیونٹیاں کیسے شدید بارش میں پانی اندر زمین کی تہوں میں پہنچتا ہے وہ کیسے بچ جاتی ہیں، یا سب مر جاتی ہیں پھر سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس کو چھوڑ دیجیے کہ وہ عمارتوں کے اندر چلی جاتی ہیں، وہ پہاڑیوں میں چلی جاتی ہیں، وہ بلندیوں میں چلی جاتی ہیں، وہ درختوں پر اندر کھو میں جا کے اوپر محفوظ، یہ سب بھی مناظر ہم نے بہت دیکھے ہیں۔ لیکن میں ان درختوں کی بات نہیں کرتا، میں ان پہاڑوں کی بات نہیں کرتا جہاں کھیت پر کسان کھیتی کر رہا ہے، اس سے پوچھیے، ہم اور آپ نہیں بتا پائیں گے۔ اگر یہاں کوئی کسان ہوں گے، کسانی کرتے ہوں، زراعت ان کے گھر کا ایک شغل ہو، ان کے گھر میں بھی کھیتی باڑی ہوتی ہو، شاید وہ میری بات کی تائید کریں گے۔
میں نے لکھنؤ میں پوچھا اپنے بچوں سے، بھائی تم بھی بتاؤ، میں نے آج شارجہ میں محفل میں مجلس میں یہ پڑھا ہے، تم بھی بتاؤ۔ میرے بچے نے مجھے ابھی وہاں سے جواب دیا، انہوں نے ایک دوسرے بیٹے سے پوچھا، تیسرے سے پوچھا، 3-4 سے وہاں سب سے پوچھ کے انہوں نے مجھے فون کیا۔ آپ کیا آنے سے پہلے ابھی فون پر بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے بتایا، اس میں میرا ایک بیٹا ہے نواسا ہے رشاد احمد، اس نے مجھے فون کیا، پاپا وہ جو آپ نے اس دن ہم سے پوچھا تھا ہم نے اس کا جواب ڈھونڈ لیا ہے۔ میں نے بتایا اس نے جواب، میں نے کہا کس سے پوچھا؟ اس نے کہا ان سے پوچھا، یعنی ہمارے بیٹے مولانا فرید الحسن صاحب ہیں نازمیہ کالج پریس، ان سے پوچھا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا فون کر کے، آپ بتاؤ انہوں نے کہاں سے ڈھونڈا؟ انہوں نے پھر مجھے فون کیا، انہوں نے کہا نہیں ہم نے الہ آباد میں فلاں جگہ پر فلاں صاحب سے، ہمارے وہی بھائی ہوتے ہیں عزیز ہیں بہت کھیتی باڑی ہے، انہوں نے ان سے پوچھا۔ اب میں اتنے لوگوں نے ایک بات پر پیچھے لگ کر جواب معلوم کیا، ایک چھوٹا سا بھی سوال ہوتا ہے اس کے پیچھے کتنے ذہن لگ جاتے ہیں، تب کہیں جا کے ایک بات سامنے آتی ہے۔ کیا کہا گیا؟ انہوں نے ایک کتاب ڈھونڈی، اس کتاب کے اندر کیا تھا؟ حالانکہ میں بھی جانتا ہوں کہ ایک کتاب ایسی ہے حیات الحیوان کہلاتی ہے، اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے اور اس ترجمے کو بہت دیوبند سے ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس کے اندر مختلف جانوروں کے، ہر قسم کے جانداروں کے بہت سے صفات کے بارے میں باتیں، بہت دلچسپ کتاب ہے، ہم اپنی طالب علم میں پڑھا کرتے تھے، عربی میں تھی حیات الحیوان، اب ترجمہ اس کا شاید دیوبند سے ہو گیا۔ تو خیر میں آپ کے سامنے بتاؤں کیا ہوا کہ انہوں نے لکھا، بیان کیا وہاں سے، جو تجربے کی بات ہے، پریکٹیکل بات ہے، اور وہ جو کھیتی باڑی کرتے ہوں جانتے ہوں گے۔ جب بارش شدید میدانی علاقے میں ہوتی ہے، کھیتوں پر ہوتی ہے، کھیت میں آپ کیا کرتے ہیں؟ مینڈ بناتے ہیں تاکہ یہ پانی اس میں رکے اور یہ پانی باہر سے نہ آئے، کھیت کی مینڈ بنائی جاتی ہے۔ اگر وہاں پر ہم گیہوں دھان کوئی چیز بھی بو رہے ہیں، گنا کوئی چیز بھی بو رہے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں اپنے جتنا ضروری پانی چاہیے اس کے حساب سے ہم مینڈ بنا لیتے ہیں۔ یہ پانی اس کے اندر رہے گا، یہ پانی اس سے باہر والا نہیں آنے پائے گا۔ اب انہوں نے بتلایا وہاں سے اپنے تجربے کے ساتھ بتایا، جو کھیتی باڑی کے بہت ماہر ایکسپرٹ ہیں اور رات دن اپنے کھیتوں میں سارا کام کرتے ہیں، انہوں نے بتلایا کہ جس طرح ہم لوگ مینڈ بنا لیتے ہیں، بڑی عجیب بات کہی۔ ان کا ویسے ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چیونٹیاں ہمارے کھیتوں میں بھی جب بارش کا زمانہ آنے لگتا ہے تو اس سے پہلے وہ اپنی حفاظت کا انتظام کر لیتی ہیں، اور یہ ہم بھی جانتے ہیں، ہم نے بھی دیکھا ہے چیونٹیاں اپنی حفاظت، مگر اسے بڑی حیرت کی بات انہوں نے بتلائی کہ اپنی حفاظت کا انتظام کیسے کرتی ہیں۔ جب وہ دیکھ لیتی ہیں تو اپنی غذاؤں کا انتظام کرنے کے بعد زمین کی تہوں میں جب جانے لگتی ہیں تو اوپر اس کا انتظام کرتی ہیں، جو قدرتی طور پر اللہ نے ان کو ایک رطوبت دی ہے، ایک لعاب دیا ہے، وہ پیچھے چھوڑتی جاتی ہیں، اس کی وجہ سے وہ سوراخ بند ہوتے جاتے ہیں اور وہ زمین میں اس جگہ جا کر رہتی ہیں جہاں جیسے ہوائی جہاز پر آپ چلتے ہیں ایئر پاکٹس آتے ہیں، ویسے زمین کے اندر بھی ایئر پاکٹ ہوتے ہیں، وہ اس جگہ پر جا کر اپنے کو محفوظ کر لیتی ہیں، اور اس کے بعد پانی وہاں اس لیے نہیں پہنچے گا کہ سوراخ میں اوپر انہوں نے اپنے لعاب سے اس کو بند کر رکھا ہے، پانی وہاں نہیں پہنچے گا۔ ایک معین مدت تک، محدود مدت تک وہ اس کے اندر زندہ رہتی ہیں، صحیح رہتی ہیں، الگ الگ اپنے انتظام کرتی ہیں، وہ یہاں اپنی غذا رکھیں گی، یہاں آرام کریں گی، یہاں ملیں گی جلیں گی آپس میں، اور اگر کوئی زخمی ہو جائے گی تو اس کو اپنے لعاب ہی سے ٹھیک کر لیں گی۔ اب میں اگر میرے بچوں نے مجھے لکھنؤ سے اتنا بتایا تو میں آپ کے سامنے اس لیے نقل کر رہا ہوں کہ اس میں بہت سے لوگ جانتے ہوں گے ان باتوں کو، اور خالی اس لیے میں نے کہا جب بات بیچ میں آ گئی ہے کہ ذرا اندازہ کرو کہ آج کی تحقیقات کے بعد انہوں نے، ابھی بچے نے نیٹ پر جا کر، انٹرنیٹ پر جا کر اس پورے معلومات کو وہاں سے سمجھ کر مجھے فون کیا کہ نہیں، جب میں نے کہا میں کیسے کہہ سکتا ہوں جو تم کہہ رہے ہو بات صحیح ہے کہ نہیں ہے، تو اس نے فوراً ہی نیٹ پر جا کر دیکھا اور دیکھ کر ساری تفصیلات یہ مجھے اس نے ابھی پھر بیان کی دوبارہ کہ نہیں ایسا ہے اور یہ صحیح ہے۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آج کے دور میں ہم یہ جان سکتے ہیں اتنے ترقی و تحقیقات کے بعد کہ چیونٹی اپنے سوراخ میں اپنے جب بل میں جاتی ہے تو وہ جانتی ہے یہ بارش آنے والی، جس طرح ہم، انہوں نے لکھا بھی یہی ہے کہ جس طرح ہم اور آپ بارش جب آتی ہے تو اپنا ٹھکانہ ڈھونڈتے ہیں تاکہ ذرا اس سے ہم بچ جائیں، جیسے انسان بارش سے بچنے کے لیے اپنا ٹھکانہ ڈھونڈتا ہے، ویسی چھوٹی سی چیونٹی بھی بارش سے زندگی بچا لینے کے لیے زمین کے اندر اپنا ٹھکانہ بنا لیتی ہے، ٹھکانہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ قدرت نے اگر آپ کو عقل دی ہے تو قدرت نے چھوٹی سی چیونٹی کو بھی اس کی صلاحیت دی ہے کہ اپنے کو کیسے بچا لے جائے، اور اگر اتنی صلاحیت دی گئی ہے تو آئیے اس کے لیے میں تاریخ سے ثبوت پیش کر دیتا ہوں، قرآن کریم سے اس کی تائید میں بات کیے لیتا ہوں۔ کیا ہوا کہ جس وقت لقد آتینا داؤد و سلیمان علما، ہم نے داؤد و سلیمان کو علم عطا کیا، قال الحمدللہ فضلنا علی کثیر من عباد المؤمنین، دونوں نے کہا کہ ہم کو اللہ نے، اس کا شکر ہے کہ جس نے ہم کو اتنی زیادہ فضیلت دی مومنین کے اوپر۔ اس کے بعد کہا گیا کہ اور پھر ہم نے سلیمان کو ورثہ سلیمان و داؤدا، سلیمان کو ہم نے داؤد کا وارث بنا دیا۔ ابھی جناب داؤد کا علم، جناب سلیمان کا علم، دونوں کے علم کے وارث جناب سلیمان ہو گئے۔ وہ ورثہ سلیمان و داؤدا، قال یا ایھا الناس
علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء، ہم کو پرندوں کی بولی بھی جاننے کا اس کی صلاحیت دے دی گئی اور بہت سی چیزیں ہمیں عطا کی گئیں۔ جناب سلیمان نے اس بات کا اعلان کیا جب دونوں چیزوں کے وارث ہو گئے، داؤد کے علم کے بھی، اپنے علم کے بھی، تو قرآن نے کیا کہا وَوَرِثَ سلیمان و داؤد، اب سلیمان جناب داؤد کے بھی وارث ہو گئے، اور انہوں نے فخریہ لوگوں سے کہا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء، اب ہم کو پرندوں کی بولی بھی ہمیں آتی ہے، ان کی زبان بھی ہم جانتے ہیں، اور ہر شے ہم کو عطا کی گئی ہے۔ اس کے بعد جناب سلیمان کے لیے پھر کہا گیا، وہ بتایا کہ آپ جناب سلیمان وادی النمل سے گزرے حتیٰ اتوا، یہاں پر اور ان کی عظمتوں کو بیان کیا گیا جناب سلیمان کی کہ وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر وهم یوزعون۔ عظمت جناب سلیمان کی یہ بھی بیان کی جا رہی ہے کہ وحشر، ایک علم، طاقت، یہ سب ہو چکی، اور اس کے بعد اس کا مظاہرہ بھی کرا دیا گیا کہ وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر، جناب سلیمان کے سامنے محشور کر دیا گیا، کھڑا کر دیا گیا، جمع کر دیا گیا سامنے، آپ کے سامنے، من الجن والانس والطیر، جن، انس، طیر، جتنے بھی آپ کے لشکر کے اندر ہو سکتے تھے ان سب کو سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ قرآن عجیب انداز میں بات کر رہا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ جناب سلیمان کے لشکر کو سامنے جمع کر دیا گیا، خالی اتنا نہیں ہے، اس لفظ کی قدر و قیمت محسوس کریں کہ خالی اتنا نہیں، وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر، نہیں، آخری لفظ کتنی قیمتی ہے، وَهُمْ یوزعون، خالی یہ نہیں ہے کہ ان کا لشکر ہے، دنیا دیکھے اتنا بڑا لشکر جناب سلیمان کا ہے، جن، انس، طیر، پرندے سب ساتھ ہیں، نہیں، قرآن نے آخری لفظ سے اس کی عظمت بیان کی جناب سلیمان کی، وَهُمْ یوزعون، خالی محشور نہیں کر دیا گیا بلکہ سب سر جھکائے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ عظمت ہے جناب سلیمان کی پیش کی جا رہی ہے کہ خالی ان کا لشکر یہ نہیں ہے کہ جن، انس، طیر سب ان کے لشکر میں وہ محشور کر دیے گئے، بلکہ جب سامنے کھڑے کیے گئے تو ان کی حالت یہ تھی کہ اطاعت، رعب، داب، جلالت جناب سلیمان کی ایسی، وَهُمْ یوزعون، سب سر جھکائے کھڑے ہیں اطاعت کے ساتھ۔ نبی کا مقام یہ ہوتا ہے، نبی کی عظمت یہ ہوتی ہے، نبی کا درجہ یہ ہوتا ہے کہ جس کی قیادت اس کو دے دی جائے وہ سب سر جھکا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ امامت جناب ابراہیم کی ہے، اور یہ ان کی نسل میں جناب سلیمان کے لیے آ رہی بات کہ جناب سلیمان اور سارا لشکر اس طرح سامنے کھڑے۔ اب قرآن نے کہا حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل، یہاں تک کہ آپ اپنے لشکر کے ساتھ گزر رہے ہیں وادی النمل سے، جو حضرات حج پر جاتے ہو، جب آپ جاتے ہیں وہاں پر عرفات کے میدان سے منا کی طرف سے آتے ہیں مکے کی طرف، تو آپ کو بیچ میں وادی النمل ملتی ہے، گیا وہاں سے جناب سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ میں نے جو موضوع تھا اس کے سلسلے میں ایک جملہ کہنے کے لیے کہ جناب سلیمان گزر رہے ہیں، اب فضا میں لشکر ہے، زمین پر لشکر ہے، سارا لشکر گزر رہا ہے۔ حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل قالت نملہ، ایک چیونٹی نے کہا، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیو اپنے گھروں میں چلی جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ ایک چیونٹی، تاریخ نے لکھا یہ اپنے لشکر کی سردار تھی۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، جو میں نے بات شروع کی تھی، اس نے کیا پکار کر کہا، وہ لشکر سامنے سے آ رہا ہے، جلدی جلدی اپنے گھروں میں چلی جاؤ۔ اس کا مقصد یہ کہ آج کی سائنس جب یہ بتا رہی ہے کہ چیونٹی اپنی پناہ گاہ میں چلی جاتی ہے بارش سے بچنے کے لیے، تو ہر موقع یہی آتا ہے کہ جب اس کو اپنی جان کا خطرہ ہوتا ہے تو جا کے اپنی ان پناہ گاہوں میں محفوظ ہو جاتی ہے کہ جہاں ہم اور آپ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ قرآن کی کل کی آیت آج کی بات کی تصدیق، یا آج کی بات کل کے قرآن کی بات کی تصدیق کرتی ہے۔ ایک صلوات محمد وعلی محمد پر۔ یہاں پر اس منظر کو بھی بیان کرنے کے لیے خطبہ، علماء، میں نے بھی بہت یہاں بیان کیا ہے، لیکن میں اس کو چھوڑتا ہوں۔ اس بات کو مجھے آپ کے سامنے مزید نہیں پیش کرنا ہے کہ چیونٹی جناب سلیمان کی گفتگو کیا ہوئی، باتیں کیا ہوئی، آگے بات آگے رہا۔ تو ہم اگر یہ دیکھیں کہ جہاں پر بھی، ہاں اتنا جملہ کہہ دوں آپ سے کہ انسان، انسانیت اور اسلام، اس پر غور کرو۔ قرآن، اسلام کی بنیادی دینی کتاب قرآن ہے، میرا مجمع توجہ کرے گا، بنیادی کتاب، تاریخ سے ہٹ کر، وہ تاریخ کو سامنے رکھ کر بھی ایک جملہ آپ کے سامنے، ایک چیونٹی کی گفتگو قرآن بیان کرتا ہے۔ ہماری کتاب وہ ہے کہ جو جب انصاف، جسٹیفیکیشن
اور عدل اور انصاف کی بات آئے تو ایک چیوٹی کی بات بھی بیان کرتی ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر قرآن میں بڑے بڑے سورج اور آفتاب اور شمس اور ان کے بارے میں باتیں تو ایک چھوٹی سی چیوٹی کے بارے میں بات ہے۔ کوئی قرآن بتلانا چاہتا ہے کہ اس کے اندر ہم کسی کو نظر انداز نہیں کرتے ہیں، اگر ایک چھوٹی سی چیوٹی بھی زمین پہ جا رہی تو اس کو بیان کیا جائے گا۔ اب یہ توجہ ہونے اور نہ ہونے کی بات ہے کہ ہم کتنا متوجہ ہیں اس بات کی طرف کہ قرآن نے ایک چیوٹی کو بھی نظر انداز نہیں کیا ہے۔ اور جب چیوٹی نے یہ کہا یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیوٹیوں اپنے گھروں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب سلیمان تم کو ان کا لشکر کچل دے۔ بعد میں مفسرین نے لکھا، تفسیر کرنے والوں نے لکھا، بات یہ ہے کہ چیوٹی کی مراد کیا تھی، جیسے کہ آگے کی فوراً گفتگو شروع ہوئی، فتبسم ضاحکا من قولہا، جناب سلیمان اس بات پر مسکرائے چیوٹی کی اس بات کو سن کر، فتبسم ضاحکا من قولہا قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ جناب سلیمان نے بڑے فخر کے ساتھ اس بات کو نہیں کہا، بلکہ اتنا فتبسم ضاحکا من قولہا، اس کے قول کو سن کر مسکرا دیے۔ محترم مجمع غور کرے گا، جب مفسرین سے پوچھا گیا یہ کیا ہے، جناب سلیمان تو ابھی وہاں پہنچے بھی نہیں ہیں، فضاؤں میں لشکر ہے، چیوٹی وہاں ہے، وہاں سے وہ آواز دیتی ہے اے چیوٹی اپنے گھروں میں جلدی چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں آ کر کچل ڈالے۔ اور جناب سلیمان وہاں سن کر مسکرا پڑتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوا، لکھنے والوں نے لکھا کم سے کم 6 فرسخ کے فاصلے پر وہ چیوٹی تھی۔ عجیب بات ہے، 6 فرسخ کے فاصلے پر، میلوں کے فاصلے پر ایک چیوٹی اپنی چیوٹیوں سے بات کرتی ہے، اور وہاں جناب سلیمان اس کی آواز کو سن لیتے ہیں۔ اب تو کم سے کم انصاف کرو، جو اللہ کی طرف سے بندہ منتخب ہوتا ہے وہ انسان کی فریادوں کو کیا جانوروں تک کی فریادوں کو سن سکتا ہے؟ سلیمان سن سکتے ہیں تو اگر جس کو مولا کل بنا کے بھیجا گیا ہو، کیا وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا ہے؟ صلوات محمد وعلی محمد پر۔ باقی باتیں سب یہاں کی جتنی ہے وہ چھوڑتے ہوئے اتنا فتبسم ضاحکا، بات کیا ہوئی اس کے بعد۔ اور یہاں یہ مجمع میرا ابھی سامنے دعاؤں کی کتاب ہے، نماز پڑھنے والوں کا مجمع ہے، مفاتیح الجنان اٹھائیے گا، سامنے کتاب ہوں گی، سب کتابوں میں مفاتیح بھی ہوگی، اٹھائیے، جہاں نمازوں کا ذکر ہے، کس نے کیا نماز پڑھی، اس میں جہاں آپ کی شہزادی کی نماز ہو، جناب معصومہ نے ہر ایک کی ایک نماز کہ انہوں نے کس طرح، جہاں ان کی نماز کا ذکر ہو، میرے اس قول کے بعد جا کے نکالیے گا، دیکھیے گا اس میں جناب، کیونکہ میری عادت ہے کہ میں جگہ جگہ سے چیزوں کو چنتا ہوں، وہاں سے آپ دیکھیں گے جا کے کیا ہے وہاں پر۔ یہ توجہ کی بات ہے کہ ہم کہاں پر متوجہ ہیں۔ میری شہزادی معصومہ جب ان کی نماز کی بات آ رہی، اس کے اندر ایک جملہ سن لیجئے، جہاں فرما رہی ہیں سبحانہ، میں کہہ سکتا ہوں دنیا کا کوئی بھی آج بڑے سے بڑا سائنٹسٹ کیوں نہ ہو، کیا وہ اس بات کی طرف کبھی متوجہ ہے؟ میں ایک چیلنج کرنے جا رہا ہوں، یہاں ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے انجینئرز، ڈاکٹرز، سمجھے لوگ، ہر طرح کے حضرات موجود ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ابھی جو میں کہنے جا رہا ہوں، جو جملہ کہنے جا رہا ہوں، کیا اس جملے کی طرف آج جہاں بڑے بڑے ریسرچ ہوتی ہے، ابھی میں نے ایک بچے سے پوچھا تھا، سب سے پوچھا تھا لکھنؤ میں نے آپ کو بتایا، یہ جواب آیا کہ انٹرنیٹ پہ بھی جا کے دیکھا گیا، وہاں دیہات میں بھی پوچھا گیا، انہوں نے خود اپنا تجربہ بیان کیا کہ ہمارے سامنے ہم کھیتی باڑی کرتے، یہ چونٹیاں اس سے پہلے ہی اپنا نشان بنا لیتی ہیں اس طرح سے کہ اس کے اندر وہ پانی نہیں جا سکتا وغیرہ۔ تو اگر یہ سب ہے تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو میں کہنے جا رہا ہوں، کیا اس کے بعد دنیا کا کوئی سائنٹسٹ یہ بتائے گا جو ابھی کہنے جا رہا ہوں اور ہے حقیقت؟ پہلے ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ جہاں نماز کی بات ہے، دنیا بھر کے بڑے بڑے ماہرین، پڑھے لکھے لوگ، ایجوکیشنسٹ، ان چیزوں میں ریسرچ اسکالرس، ان سے میں کہتا ہوں ذرا اس بات کو، نوفاتی کے جملے کو لو اور اس کا مجھے جواب دو کہ یہ آج کی دنیا میں اتنی ترقی کے باوجود، جبکہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے، زمین کی تہوں میں جا کر آپ ایک چھوٹی سی ہڈی کو بھی نکال کر بتلانے شروع کر دیتے ہیں، یہ فاسل جو نکلا ہے اس کی تاریخ کہتی ہے، چاروں کی مٹی کو جو اس کے ساتھ چپک کے جمع رہتی ہے اس کو الگ کر کے اس کے ذریعے پہچاننا شروع کرتے ہیں کہ یہ کتنی پرانی مٹی یہاں پر ہے، اس کے ذریعے بتلائیں گے یہ ہڈی 100 سال کی ہے، 1000 سال کی ہے، 10,000 سال کی ہے، 1 لاکھ سال کی ہے، تو آپ بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے اتنی تحقیقات کر لی
کہ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، توجہ کیجیے گا. جب ہماری معصومہ کی اس عبادت کو دیکھو تو اس عبادت کے اندر بھی اپنے رب کو یاد کرنا، دونوں باتیں سامنے آتی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ شخصیتیں ہیں جو ادھر سے کتنا قریب ہیں اور انسان کو کیا نصیحت کرتے ہیں. ذرا دیکھیے شہزادی کا جملہ نماز کی عبادت کے موقع پر کیا جملہ ہے؟ سبحانہ یا من یرا اثر النمل فی الصفا. کیا تعریف ہو، توصیف ہو اس اللہ کی جو پتھر کے اوپر چلنے والی چیونٹی کے نشان قدم کو بھی جانتا ہے. صلوات محمد علیہ محمد. کبھی کسی نے غور کیا ہے؟ سبحانہ یا من یرا اثر النمل فی الصفا، جو پتھر کے اوپر چیونٹی کے پیروں کے نشان کو بھی جانتا ہے، اس کی کیا تعریف ہو سکتی ہے؟ کم سے کم توجہ کی بات تو ہے کہ جانتی ہے معصومہ کہ جب چیونٹی چلتی ہے تو اس کے پیروں کا بھی نشان بنتا ہے. اب اگر آج لوگوں کو چاہیے جو بڑی بڑی تحقیقات، کیا یہ بات غلط ہے؟ ہرگز غلط نہیں ہوگی، صحیح بات ہوگی، کیونکہ ہر چیز اپنا نشان چھوڑتی ہے، ہر ایک کا ایک نفس ہوتا ہے. اور شہزادی متوجہ کر رہی ہے اس بات کی طرف، کون ہے؟ رسول کی بیٹی. تو دنیا آئے اور دیکھے کہ ہمارے یہاں جب ایک چیونٹی کے نشان قدم تک کی بات ہے تو اسی سے اندازہ کرو جو چیونٹی کے لیے وہاں بات ہو رہی ہے. اب اگر کوئی حج کرنے جائے، کیا ممکن ہے کہ وہاں کسی چیونٹی کو مار دے؟ وہ ایک چیونٹی کو نہیں مارا جا سکتا. انسانیت اور اسلام یہاں سے تعلیم دیتا ہے کہ آؤ تمہارے لیے چیونٹی کوئی بات نہیں رکھتی، کوئی حیثیت نہیں رکھتی. یعنی کتنے انسان زمین پر گزرتے رہتے ہیں اور زمین پر یعنی کتنی چیونٹیاں ان کے پیروں نیے کچلی جاتی ہوں گی، ختم ہو جاتی ہوں گی. لیکن اگر آپ کو توجہ ہو جائے گی تو یعنی کتنے موقعوں پر ہم کو بھی ہوتا ہے، آپ کو بھی ہوتا ہوگا. اگر آپ نے دیکھا یہ پانی کے اندر، گلاس کے اندر، کسی کپ کے اندر، کسی تشتری کے اندر ایک چیونٹی آ کر گر گئی ہے، چیونٹا گر گیا ہے اور اس کو آپ دیکھیں کہ یہاں پر ابھی مر سکتا ہے، اس پانی میں ڈوب کے ختم ہو جائے گا، تو دل چاہتا ہے ایک ٹنکی سے پکڑ کے صحیح اس کو باہر نکال دو. نیچر ہے انسان کا کہ یہ کیوں ڈوب کے مر جائے، اس کو باہر نکال دو. ہم نے اپنے ملک میں دیکھا ہے کہ صبح کتنے ایسے ہندو بھائی ہوتے ہیں جو اپنے جیب میں کچھ چیز لے کر چلتے ہیں اور دیتے چلے جاتے ہیں تاکہ جہاں جہاں چیونٹیوں کا سوراخ ہے ان کو غذا پہنچ جائے. عجیب بات ہے. ایک طرف میری بات تو توجہ کیجیے گا، ایک طرف چیونٹیوں کو غذا پہنچانے والے صبح نیکی کا کام، پن کا کام ہے، ثواب کا کام ہے. اس کو ہندی میں پن کہتے ہیں، پن کا کام ہے، ثواب کا کام ہے کہ اس چیونٹی کو غذا پہنچ جائے. اور ہر جانور اپنے غذا دینے والے کے بھی عادت سے قریب آتا ہے. اس کی میں مثالیں بہت دیتا لیکن یہ مجلس اسی وقت میں ہو جائے گی. سڈنی میں بیٹھا ہوں، میں 1 مہینے تک وہاں کرتا تھا. صبح جا کر بیٹھ جاتا تھا لان میں جہاں پر میں ٹھہرا ہوا تھا، اور باہر لان میں ایک اونچی دیوار تھی، وہاں میں نے دیکھا ایک پرندہ بیٹھا ہوا ہے. سامنے لکڑی مٹی کا ایک تشت رکھا ہوا تھا، کوزا جس کو کوڈا کہتے ہیں ہم لوگ، وہ رکھا ہوا تھا. سامنے پانی تھا، میں نے اس میں پانی ڈالا اور اندر چلا گیا. جو افطار کے لیے رات کو روٹیاں بچ جاتی تھیں، میں نے ایک روٹی لوڑی، جا کے اس کے اندر بھگو کے ڈال دی. وہ پرندہ اوپر سے اترا، اس نے اسے کھایا. دوسرے دن دیکھا میں نے ایک کی جگہ 3 وہاں بیٹھے ہیں. تیسرے دن میں نے دیکھا 10 بیٹھے ہیں. اور اس کا 4-5 دن کے اندر ایک ہجوم ان پرندوں کا ہوتا تھا، اور میں ویسے ہی زیادہ روٹیاں توڑ کے جو کہ بہت بچتی تھیں ڈال دیتا تھا. وہ ویسے ہی سب اترتے تھے، کھاتے تھے، چلے جاتے تھے. گویا ایک دوسرے کو خبر کر رہا ہے یہاں آؤ، یہاں غذا ہے، آؤ یہاں کھانے کی چیز موجود ہے. جس دن میں وہاں چلنے لگا تو میرے لوگوں نے سڈنی سے یہ کہا، سڈنی والوں نے مجھ سے کہا مولانا اب آپ تو جا رہے ہیں، یہ پرندے بڑے اداس ہو جائیں گے. کیا ان کا اس ٹائم وہ بڑی ٹائمنگ سے ساتھ، یہی آپ دیکھیں گے حیات الحیوان مختلف کتابوں میں، اگر آپ 9 بجے ڈال لیں تو ٹھیک 9 بجے پرندہ آئے گا. وہ اپنا وقت جانتا ہے. یہ قدرت کی طرف سے کیسا نظام ہے، کیسا انتظام ہے. اب میں یہاں پر ایک بات کہنے جا رہا ہوں کہ اگر انسان اس بات پر غور کرے کہ ہم کہاں کہاں پر ظلم کر کے نکل جاتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے، کہاں ہم کتنا بڑا فساد کا معاملہ چھوڑ کر نکل جاتے ہیں، ہم اس کا خیال بھی نہیں آتا. میں نے ابھی جہاں سے بات کی تھی کہ میں عراق میں نجف اشرف میں جا رہا ہوں پڑھنے کے لیے، بات نکل گئی ادھر. میں جب وہاں جا رہا ہوں پڑھنے کے لیے تو پڑھ رہا تھا جب، تو میری عادت تھی کہ میں کبھی کبھی صبح سے نکل جاتا تھا اور جب چھٹی کا دن ہوتا تھا تو میں تمام جگہوں کی زیارتیں کر کے واپس آتا تھا. یہ سامنے رہ گیا، واپس آیا. لوگ مجھ سے حیرت سے پوچھتے تھے ایک دن میں ساری زیارتیں آپ کیسے کر لیتے ہیں؟ لیکن طالب علمانہ ذہن ہوتا ہے تو ہم بھی پریشان کرتے تھے اپنے ساتھیوں کو. ہم ایک ہی دن میں ساری زیارت کر لیتے تھے لوگ، اور فارغ رات تو اپنے نجف. تو وہ سوچتے تھے ایسا ہو نہیں سکتا، تو میں ایسا کرتا تھا. تو ان سے میں بتاتا تھا بعد میں جب وہ پوچھتے تھے ایسا کیسے ہو جاتا ہے، تو ہم آپ ہی بیٹھے ہوں گے، کیا ممکن ہے کہ صبح سے لے کے رات تک بھی ساری زیارتیں ہو جائے؟ آپ سے نوازش صاحب آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ صبح سے لے کے رات تک کیا ساری زیارتیں ممکن تھی کہ ہو جاتی ہیں؟ کیسے؟
نہیں جا سکتے آپ. ایک دن میں سامرے سے لے کے مقام سیدنا محمد ہوتے ہوئے ہلا اور کاظمین اور کربلا اور سب کر کے آپ ایک دن میں نہیں کر سکتے. ترکیب اس کی ایک ہے، وہ میں کرتا تھا، وہ بتا رہا ہوں آپ کو. آپ ایک دن میں ساری زیارتیں نہیں کر سکتے اور رات کو اپنے گھر آ جائیں، یہ نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہ رات کے 12 بجے تک آپ، اس لیے کہ اگر آپ 10 بجے واپس آ جائیں گے نجف تو ٹھیک ہے. آخری بس کربلا سے اس زمانے میں 9:30 بجے چلتی تھی، تو اگر آپ 9:30 بجے آئیں گے واپس تو کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ ایک ہی تھا. وہ سیدھے آپ پہلے کہیں نہ رکیے، سیدھے سامرے چلے جائیے، بغداد جائیے، بغداد سے دوسرا سواری کیجیے، چاہے ٹیکسی کیجیے، کچھ کیجیے، سیدھے آپ سامرے سے زیارات شروع کیجیے. لوگ یہ کرتے تھے نجف سے شروع کر رہے ہیں، کربلا سے شروع کر رہے ہیں، نہیں پہنچ سکیں گے، سامرے سے شروع کریں تو ہو جائے گا. تو خیر میں اس کو ضمناً کہہ رہا ہوں اس بات کو کہ اگر میں جا رہا ہوں بس پہ، میں نے دیکھا انسانیت اور اسلام پر ہم مشاہدہ کرتے ہیں اپنی زندگی میں، اور بہت سے موقعوں پر سب کچھ دیکھ کے نکل جاتے ہیں. اگر ذہن میں رہے اور دوسروں تک بات کرے شاید بات اثر کرے. میں نے دیکھا سامنے کی سیٹس کے اوپر جو آگے چلی جا رہی ہیں ایک فوجی بیٹھا ہوا ہے، اور ایک 2 سیٹ چھوڑ کر اس کے آگے ایک عرب عورت بیٹھی ہوئی ہے، اس کے ساتھ اس کا ایک بچہ ہے. وہ بچہ بار بار سیٹ پر کھڑا ہوتا تھا اپنی، اور پشت پر ہاتھ رکھ کے پیچھے کے پیسنجرز کو دیکھتا تھا، ہم لوگوں کو دیکھتا تھا وہاں سے، بہت خوش ہوتا تھا. اور اس کے ہاتھ میں ایک ڈوری تھی، وہ ڈوری میں ایک چڑیا بندھی ہوئی تھی، چڑیا کے پیر میں ڈوری بندھی تھی. وہ بار بار اس کو ڈھیل دیتا تھا، وہ چڑیا وہاں سے اڑتی پھر آتی تھی، کبھی کسی کے کندھے پر، کبھی کھڑکی پر، کہیں بیٹھ جائے. اب تک وہ منظر پورا میری نظروں کے سامنے یہ بار بار ہوتا تھا. وہ آہستہ آہستہ اس کو پھر گھسیٹتا تھا، وہ چڑیا اس کے پاس پہنچ جاتی تھی. یہ بچہ بہت خوبصورت بچہ، بڑا خوش ہو رہا تھا یہ اپنا کھیل کر کے. وہ اور ہم سب دیکھ رہے ہیں بس میں، یہ میں بیٹھا ہوں، یہ بس ہے، یہ یہاں میں بیٹھا ہوں، یہاں یہ فوجی بیٹھا ہے، یہاں یہ آگے کی سیٹ پہ یہ عورت بیٹھی ہے، اور سب پیسنجر ہے. اتنے میں وہ چڑیا کا بچہ جو تھا، وہ چڑیا جو تھی، جو گوریا ہوتی ہے نا، اس کو ہم لوگ گوریا کہتے ہیں، آپ چڑیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اسے؟ گوریا، چھوٹی چڑیا ہر جگہ ہوتی ہے، وہ اس کے ڈوری میں بندھی ہوئی ہے. میں نے دیکھا اتنے میں وہ آ کر اس فوجی کے کندھے پر بیٹھ گئی. سننے کی بات ہے، وہ کندھے پر بیٹھ گئی، اس نے اس کو پکڑ لیا اور اس بچے کو دیکھ کے ہنسنا شروع کیا. بچہ بھی بڑا ہنس رہا ہے، خوش ہو رہا ہے کہ اچھا انہوں نے میری چڑیا کو پکڑا ہے، یہ ابھی مجھ تک واپس کریں گے. آپ خیال کرو کہ میں کربلا سے نجف کی طرف، نجف سے کربلا کی طرف. اب مجھے آپ یہ بتلائیے کہ نجف سے اگر میں کربلا کی طرف جا رہا ہوں تو وہاں، یا کربلا سے مثلا بغداد سے کربلا کی طرف آ رہا ہوں، تو اس وقت میں یہ جو فوجی بیٹھا ہوا ہوگا یہ یہاں کا تو ہے نہیں، یہ وہیں کا تو فوجی ہے. یہ آج سے 50 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، 48 سال پہلے کی، 50 سال پہلے. وہ فوجی جو بیٹھا ہوا ہے وہ وہیں کا تو فوجی ہے. وہ کسی بھی مسلک کا ہوگا تو مسلمان، غیر مسلم تو نہیں ہے، کیونکہ وہاں کا فوجی ہے، وہاں کا ڈریس ہے. اور میں نے دیکھا اس نے چڑیا کو پکڑا، اس بچے نے مسکرا کے بہت خوش ہو کے دیکھنا شروع کیا، اور اس کی سمجھ آیا یہ ابھی ہماری چڑیا میں واپس کریں گے. آپ تصور کر سکتے ہیں؟ میں اس سے زیادہ نہیں کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں اور آپ بہت سے لوگ ہیں شکار کے شوقین ہوتے ہیں، شکار کرتے بھی جا کر، لیکن اس کا ایک طریقہ دوسرا. وہاں میں نے دیکھا اس فوجی نے چڑیا کو پکڑا، اس بچے نے مانگنا شروع کیا، اس نے اس کو دکھا کر اس کا ایک پیر پکڑا، گھسیٹ دیا، پیر باہر پھینک دیا، پر پکڑا، گھسیٹ دیا، باہر پھینک دیا. تھوڑی دیر میں پرزے کر کے چڑیا باہر پھینک دیا. نہ اس بچے پر رحم آیا، نہ زندہ چڑیا کے پرزے کرتے کرتے اسے. یہ وحشت تھی کہ نہیں؟ مار ڈالے ایک دوسری بات ہے، زندہ چڑیا کے پرزے کر کے پھینک دینا، اس میں بربریت ہے کہ نہیں ہے؟ وحشت ہے کہ نہیں ہے؟ غیر انسانی سلوک ہے کہ نہیں ہے؟ وہ جو بچہ سامنے بیٹھا تھا وہ رہاسا ہو گیا کہ اس کی چڑیا، اس کو تو نہیں معلوم کہ چڑیا پر کیا گزر گئی، اور چڑیا بھی کیا جانے. اس چھوٹی سے پرندے کو اس نے بالکل پرزے کر کے، نہ بچے پر رحم آیا، نہ اس نے یہ سوچا کہ یہ غیر انسانی کام ہے. جب آپ شکار کھیلتے ہیں، آپ شوٹ کریں گے، آپ کسی بھی جانور کو گرا لیں گے، لیکن اس میں ایک دوسری بات ہے، اور یہ کہ اس کو زندہ کر کے اس طرح مار دینا، یہ تو بالکل ہی ایک غیر انسانی سلوک ہے جو میں آج تک نہیں بھولتا ہوں. اور اس کے مقابلے میں 4-5 سال پہلے کی بات ہے، 4-6 سال پہلے کی بات ہے. آپ نے بھی پڑھا ہوگا، میں نے بھی پڑھا ہے، ہندوستان میں یا کسی اور جگہ کا بھی مجھے ٹھیک سے نہیں یاد آ رہا ہے، میرا خیال ہے ہندوستانی کا معاملہ ہے، کہ ایک جگہ زو میں جہاں پر گوریلے بھی تھے. اوپر لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، نیچے وہ گوریلے ادھر، تو اس میں گوریلا، تو اس میں سے ایک عورت کے ہاتھ سے اس کا بچہ سلپ ہو گیا، وہ نیچے گرا. وہاں اس کے لیے جو گھاس پھوس پڑی تھی اس پر جا کے گرا. بچے کو چوٹ تو نہیں آئی، لیکن سارے گوریلے دوڑ پڑے. جے بندر تھے گوریلے، وہ اس طرف دوڑے. تو گوریلا وحشی جانور ہے، یاد ذہن میں رکھے کہ بہت ہی وحشی ہوتا ہے. اس میں سے ایک مادہ گوریلا نے اس بچے کو اٹھا لیا
اٹھا کے اس نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا. جتنے اور گوریلے بڑھ کر اس کو چھیننا چاہتے تھے وہ سب کو بھگا رہی تھی, سب سے لڑ رہی تھی, کسی کو وہ بچہ نہیں دے رہی تھی, کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر یہ بچہ ان کے ہاتھ میں پہنچ گیا تو یہ پرزے کر کے تقسیم کر لیں گے آپس میں. اس نے کسی کے پاس اس بچے کو جانے نہیں دیا. جب سارے گوریلے اپنے دوسرے کام میں متوجہ ہو گئے, کوئی ادھر اپنے کاموں میں سب لگ گئے, تو وہ آئی, وہ آ کے جہاں دروازہ لوہے کا تھا, جہاں سے باہر کا چوکیدار آ سکتا تھا, اس نے اس بچے کو وہاں رکھ دیا, جا کے دور کھڑی ہو گئی. اوپر ساری پبلک دہشت کے ساتھ, خوف کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہی تھی. جیسے ہی بچہ وہاں رکھا گیا, وہاں کا محافظ دوڑ کے آیا, اس نے دروازہ کھولا, بچے کو لیا, ماں کے سپرد کیا. ماں کا کیا حال ہوا ہوگا کہ اس کا زندہ بچہ وحشی کے ہاتھ سے اس کو واپس مل گیا. اب اندازہ کرو, جس انسان کو انسان ہونا چاہیے تھا وہ وحشی بن رہا تھا, اور جس وحشی کو وحشی ہونا چاہیے تھا وہ انسانیت کا سلوک کر رہا تھا. میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس دونوں جذبے ہیں, وحشت کا جذبہ بھی ہے, انسانیت کا جذبہ بھی ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جتنا بھی ممکن ہے ہم اپنے انسانیت کے جذبے کو بیدار رکھیں اور دوسروں کو سمجھاتے چلے جائیں. جہاں تک ممکن ہے وحشت کے جذبے کو دبائیں, ختم کرتے چلے جائیں. اگر اس کی پریچنگ, تبلیغ عام طور پیمانے پر دنیا کے اندر ہو تو آج وحشت کم ہو سکتی ہے. صلوات محمد علیہ محمد. اور بس وقت کے اندر گفتگو ختم کرنے کے لیے میں اتنا عرض کروں, کل میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا, آج آخری تقریر میں چاہتا ہوں میں اس کو ویسے ہی لگا دوں, اس بات کو بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں. ظاہر ہے کہ یہاں پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو لوگ آئے ہیں اب تک مجالس میں اور عام حالات میں بھی انہوں نے, اور اس کے علاوہ جو تعطیل کا وقت ہو آپ نے جتنی زحمت کی اس کا اجر ادھر سے آپ کو ملے گا. مجھے تو کچھ نہیں کہنا ہے. ہاں میں نے کبھی کبھی وقت آپ کا زیادہ لے لیا, چونکہ آپ کو دوسرے دن سروس بھی ہے, کام بھی ہے, سب کچھ ہے. بجائے اس کے کہ میں پون گھنٹے میں مجلس ختم کروں, میں نے 1.5 گھنٹے میں ختم کی. دگنا وقت آپ کا لیا, اور اس کے لیے میں 2-3 مرتبہ آپ سے جو کر چکا ہے اس بات کو, اس کے لیے میں ضرور احساس رکھتا ہوں کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس کے باوجود آپ نے جتنا ساتھ دیا ہے ان مضامین کو سننے میں اور ان مضامین کو محفوظ رکھنے میں, اس کے لیے میں آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں کہ آگے انشاءاللہ اور بھی ہم انہی موضوعات کو بہتر سے بہتر طور پر دنیا تک یعنی آپ لوگ پہنچا سکیں. دوستو عزیزو, اور اس لیے میں کل آپ سے ایک بات کہہ رہا تھا, انسانیت, شرافت, فضیلت, سب سے بڑا جذبہ انسان کے پاس جس کو ہم اسلامی پیمانے پر قرآن کے پیغام کے حساب سے پہنچانا چاہیے ہم کو, وہ ہے رحم کا جذبہ. ہمارے پاس یہ گفتگو تو بہت ہے کہ اخلاق اخلاق اخلاق, خلق اور اخلاق, اسلام کا سب سے بڑا تحفہ اخلاق ہے. میں اس کو ہندوستان میں اور دوسری جگہ بھی مختلف مواقع پر بہت شدت سے بیان کرتا ہوں, پورا موضوع بنا کے بیان کرتا ہوں. یہاں میں آپ کے سامنے ایک جملے میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں, جبکہ ایک سبجیکٹ ہے پورا, اور اس کو قرآنی آیات سے اور احادیث سے اور تاریخی حالات کے ساتھ پیش کیا جا سکتا ہے کہ نہیں, اس کا خالی یہ نہیں کہ خلق اور اخلاق بھی بیکار ہے اگر اس کے اندر بھی رحم کا جذبہ نہ ہو. یاد رکھیے گا کہ اگر خلق ہے تو دکھاوے کا ہو کر رہ جائے گا جب تک کہ اس میں رحم کا جذبہ نہ ہو. جب رحم کا جذبہ ہوگا تو خلق بھی دکھاوے کا نہیں ہوگا, دل سے ہوگا اور واقعی ہوگا. ایک صلوات ہمارے. اور اس لیے سب سے بڑا مظاہرہ اس کا میدان جنگ میں ہو سکتا تھا. میدان جنگ میں آپ کے سامنے جب خطبہ, ذاکرین اور علماء یہ مثالیں پیش کرتے ہیں تو اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو ہے وہ اس کا جذبہ خود کیا ہے. میرے اور آپ کے مولا جنگ بدر ہے, اور جنگ بدر میں یہ نہیں ہے کہ بس خالی تم 440 کلومیٹر چل کر آئے ہو تو ہماری تمہاری جنگ ہونا ہی ہونا ہے, بلکہ جب حضور باہر تشریف لائے تو آپ نے آنے کے بعد نصیحتیں کی, سمجھایا کہ اس قتل و خون میں کچھ نہیں رکھا ہے, خون بہانے میں کچھ نہیں رکھا ہے, سمجھایا گیا. لیکن جب اس کے کچھ ماننے بھی لگے تھے اس کے اندر, اتباع شیبہ ولید میں سے ایک آدھ کے ذہن میں بھی آیا کہ نہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اس کے بعد بھی بزدلی کے تانے دیے گئے اور آخر میں وہ جنگ شروع ہو گئی. اور اس جنگ کے سارے مناظر تو مجھے نہیں بیان کرنا ہے, خود آپ کے مولا کا کل میں نے ایک قول نقل کیا, آج دوسرا قول ان کا نقل کرتا ہوں کہ جب آپ خود فرما رہے ہیں آپ کے مولا, لما کانا یوم بدر قاتلت شیئا من القتال ثم رجعت الى النبی ثم جئت سرعا الى النبی لانظر ما فعل فاذا هو ساجد ويقول یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم ثم جئت الى القتال ثم رجعت الى القتال ثم جئت الى النبی. بار بار ہو رہا ہے کہ میں مولا فرما رہے لما کانا یوم بدر, بہت توجہ کیجیے گا, جب بدر کا دن تھا, بدر کی جنگ کا دن تھا, لما کانا یوم بدر قاتلت شیئا من القتال, میں نے تھوڑی سی جنگ کی. مولا فرما رہے قاتلت شیئا من القتال, جنگ میں سے میں نے تھوڑی جنگ کی.
قتل و خون جو ہو رہا ہے اس کے اندر تھوڑا قتال، تھوڑا میں نے مارے کا، تھوڑی جنگ کی. ثم جئت سرعا الی النبی، اور میں بہت تیز چل کر نبی کے پاس آیا یہ دیکھنے کے لیے. سرعا الی النبی لانظر، میں دیکھوں ما فعل، وہ کیا کر رہے ہیں. فاذا هو ساجد ویقول، میں نے دیکھا کیا کہ رسول سجدے کی حالت میں اور یہ کہہ رہے ہیں یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم. فرماتے ہیں ثم رجعت الی القتال، میں پھر میدان جنگ کی طرف پلٹ کر گیا اور تھوڑی جنگ کرنے بعد ثم جئت الی الرسول، میں پھر رسول کی طرف آیا. یقول ذا ہکذا، وہ ویسے ہی کہہ رہے تھے، اسی راہ سجدے میں تھے، وہی جملے کہہ رہے تھے. فرماتے ہیں پھر میں واپس آیا میدان کی طرف. ثم رجعت الی القتال، میں کسی وجہ سے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ جب عبارت کو دیکھیں تو اس میں ہر لفظ پر غور کیجئے تو بہت کچھ ملتا ہے. وہاں کیا ہے حضور نے، اب میں جملے کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ پوری طرح متوجہ ہو جائیں. علی نے کیا فرمایا جس دن بدر کی جنگ تھی، لما کانا یوم بدر قاتل تو شیء من القتال، میں نے میدان جنگ میں جا کر کچھ جنگ کی. ثم جئت الی الرسول، میں آیا رسول تک کہ دیکھوں وہ کیا کر رہے ہیں، بہت توجہ کیجیے گا. ثم جئت الی الرسول، میں آیا رسول کی طرف کہ وہ کیا. میں صرف 3 باتوں کی طرف متوجہ کرنے کے لیے آپ کو اس پر زحمت دے رہا ہوں. ایک صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم. مولائی مجمع ہے، میں خالی آپ کے لیے 3 جملوں کے لیے زحمت دے رہا ہوں. علی نے کیا کہا، میں میدان جنگ میں جنگ کرتے کرتے آیا رسول تک، جئت آیا میں رسول تک. ثم رجعت الی القتال، میں پھر پلٹا میدان جنگ کی طرف. پھر میں آیا رسول تک. میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں اور لفظی ترجمے سے اگر آپ پوری طرح متوجہ ہیں تو آپ خود سمجھ جائیں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. کیا فرمایا، پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، تکرار کرتا ہوں. علی نے فرمایا جب میدان جنگ بدر کا ہو رہا تھا میں نے کچھ جنگ کی، اس کے بعد میں رسول کی طرف آیا. کچھ دیر کے بعد میں میدان جنگ کی طرف پلٹا، پھر میں وہاں سے پھر رسول کی طرف آیا، دیکھا اب بھی وہ سجدے میں وہی کہہ رہے ہیں. پھر میں میدان جنگ سے علی کے پاس، رسول کے پاس سے میدان جنگ کی طرف پلٹا. تیسری بار پھر فرمایا کہ پھر میں میدان جنگ سے رسول کی طرف آیا، اب بھی وہ ویسے ہی سجدے میں. اب یہاں ایک جملہ ہے، اس جملے کو بعد میں عرض کروں گا. پہلے اتنا غور کیجئے کہ علی نے کیا کہا، میدان جنگ کی طرف جنگ کرنے کے لیے گیا، وہاں سے میں رسول تک آیا، اور یہاں سے جب واپس گئے تو آپ نے کہا میں میدان جنگ کی طرف پلٹا. ایک دفعہ پلٹنے کی لفظ ہے، ایک دفعہ آنے کی لفظ ہے. کچھ ذہن میں جا رہی بات میرے نوجوان بچوں دوستوں، غور کرنا. جے تو سران، میں آیا، رجا تو الی القتال، پلٹا میدان جنگ کی طرف. یہ علی جب میدان جنگ سے رسول تک آتے ہیں تو آنے کی لفظ استعمال کرتے ہیں، اور جب رسول سے میدان جنگ کی طرف جانے کی لفظ استعمال کرتے ہیں تو پلٹنے کی لفظ استعمال کرتے ہیں. وہ علی نے بتلا دیا کہ علی میدان جنگ سے کبھی پلٹتا نہیں ہے. اس لیے آنے کی لفظ ادھر سے جب ادھر آئے ہیں، جب ادھر سے واپس گئے تو پلٹنے کی لفظ ہے. میدان جنگ کی طرف علی پلٹ کر جا سکتے ہیں، میدان جنگ سے پلٹ کر نہیں آ سکتے ہیں. آتے ہیں رسول کو دیکھنے لیے. وہ بتلا دیا کہ علی کبھی میدان جنگ کو پوچھ نہیں دکھایا کرتا تھا. صلوات محمد والے محمد پر. اور اسی لیے مجھے یہاں پر یاد آتا ہے جملہ کہ جب جس کو ڈاکٹر طه حسین نے بھی لکھا اور لوگوں نے بھی لکھا ہے کہ میدان جنگ میں علی بغیر گھوڑے پر بیٹھے ہوئے جنگ کر رہے ہیں. یہ بھی انسانیت، میدان جنگ میں بھی انسانیت اور اسلام کے اس موضوع پر اگر غور کیجئے تو میدان جنگ سے زیادہ کیا ہوگا. وہاں پر بھی علی اپنا کیا نقش قدم قائم کر رہے ہیں اور دنیا کو کیا سیرت بتا رہے ہیں، کیا ثبوت دے رہے ہیں کہ جہاں بس چند لفظ ہیں آپ کے سامنے کہ جہاں علی میدان جنگ میں اگر ہیں اور کوئی پوچھ لیتا ہے، جس کو بڑے بڑے لوگوں نے نقل کیا، فخر کے ساتھ نقل کیا، یا علی میدان جنگ ہے، تیر تلوار چاروں طرف اسلحہ، اور اس عالم میں آپ بغیر گھوڑے پر بیٹھے جنگ کر رہے ہیں، گھوڑے پر بیٹھے بغیر آپ جنگ کر رہے ہیں. علی کا جواب تاریخ میں نقش ہے جو ہر انسان کے لیے ایک سبق ہے کہ آپ نے فرمایا علی کو گھوڑے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. علی کو گھوڑے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ گھوڑا 2 ہی کام آ سکتا ہے، یا بھاگتے ہوئے کو دوڑا کے قتل کرنا اور یا سامنے والے سے ڈر کر فرار کرنا. علی نہ بھاگتے ہوئے کو قتل کرتا ہے نہ کسی کو پوچھ دکھلاتا ہے. صلوات محمد والے محمد پر. یہ ہے میدان جنگ کا بھی اصول جو میرے مولا پیش کرتے ہیں کہ جب کوئی جا رہا ہے واپس تو اسے نہیں قتل کرنا ہے. مقصد ہی ہے کہ انسانی زندگی کی حفاظت ہو. اگر وہ اپنی جان بچا کے جا رہا ہے تو جانے دو، کل پھر کوئی شر کرنے آئے گا تو دیکھا جائے گا.
جن کو پورا اعتبار ہے وہ جانتے ہیں، اور اس لیے اس موقع پر مولا فرماتے ہیں کہ جب آخری بار واپس پلٹے، اب یہ کتنی عالی ظرفی کی بات ہے، کتنی بلند ظرفی کی بات ہے، اور کس طرح بتانا ہے کہ اسلام کی جنگ کا اصلی بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ملک گیری کے لیے، فتح حاصل کرنے کے لیے، کامیابی پانے کے لیے، لوگوں کو قتل کرنے کے لیے، بلڈ شیڈ کے لیے، خون بہانے کے لیے اسلام کی جنگ نہیں ہے، بلکہ علی فرماتے ہیں لما کانا یوم بدر قاتلت شیئا من القتال ثم جئت الی رسول سران بہت تیز میں آیا رسول کی طرف لانظر ما فعل، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کیا کریں۔ میں لفظی سیوطی کا ایک لفظ علماء اہل اسلام نے لکھا ہے، اس کی روایت کو آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں، ایک لفظ کے ساتھ ترجمہ پیش کرتے لانظر ما فعل، وہ کیا کر رہے ہیں، فاذا هو ساجد، وہ سجدے میں یقول یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم، یہاں تک کہ پھر فرماتے ہیں ثم رجعت الى القتال، میں پلٹا وہاں تک، پھر واپس آیا، پھر وہ ویسے ہی کہہ رہے ہیں ثم رجعت للقتال، پھر میں دوبارہ پلٹا میدان، ایک مرتبہ الى القتال ہے، ایک مرتبہ للقتال ہے، کہ میں پھر واپس آیا میدان جنگ کی طرف، اور دیکھا تو اب بھی وہاں سے واپس آ کر کہ رسول ویسے ہی۔ اب یہاں پر جملہ سننا، آخری بار جب علی میدان جنگ سے رسول تک آئے تو اب آخری بار کیا ہو رہا ہے اس کو علی کے جملہ میں سنیے، ثم جئت الی النبی فاذا ہوا یقول ہکذا، وہ ویسے ہی سجدے میں وہی کہہ رہے ہیں یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم، اب فرماتے ہیں علی ثم ففتح اللہ علیہ، جب رسول سجدے میں یا حیو یا قیوم فرما رہے ہیں تو علی فرماتے ہیں ففتح اللہ علیہ، اللہ نے ان کو فتح عطا کر دی۔ ذرا مجمع غور کرے گا، علی نے میدان جنگ کو فتح کیا ہے، لیکن علی اپنی تلوار سے میدان جنگ کو فتح کرنے کی بات نہیں بتاتے ہیں، رسول کے سجدے کو کے ذریعے سے میدان جنگ کو فتح ہونے کی بات بتا رہے ہیں۔ کیا سمجھا دیا، ہماری تلوار میدان جنگ کے لیے نہیں ہے، ہمارے سجدے میدان جنگ کے لیے بھی ہوا کرتے ہیں۔ ایک صلوات محمد والے محمد پر۔ اور ہوتا تو یہ کہتا کہ دیکھو میری تلوار کی جوہر دیکھو، میں نے کیا کیا نہیں کیا، میں نے اس طرح میدان کو فتح کر لیا۔ لیکن علی اپنی تلوار پر کوئی ناز فخر نہیں ہے، رسول کے سجدے پر فخر کر کے بتاتے ہیں کہ یہاں تک کہ اللہ نے اس سجدے کی برکت سے فتح عطا کر دی۔ اب دنیا پہچانے کہ جو کہتے ہیں ہم علی کو رسول سے بڑھا دیتے ہیں، وہاں یہ نہیں ہے، بلکہ جس کی جہاں جو منزلت ہے اس کو انہی کی زبان سے سنو تو بات بھی سمجھ میں آئے گی۔ علی سے سنو رسول کیا ہے، رسول سے سنو علی کیا ہے، تب بات سمجھ میں آئے گی۔ صلوات محمد والے محمد۔ اب رسول سے سنو، یہ علی نے بتایا وہ فتح اللہ علیہ، اللہ نے ان کو فتح عطا کر دی۔ اب اور یہ دیکھیں کہ رسول نے کیا کیا، خود علی فرماتے ہیں جس وقت لمبا ہزم اعداء رسول اللہ، جب اللہ کے دشمن، اللہ کے رسول کے دشمن شکست کھا گئے اور چلے گئے تو رسول نے کیا کیا، آگے بڑھے، علی کو اپنے گھوڑے پر سوار کر کے بتا دیا کہ انعام میری طرف سے اب یہ ہے کہ دیکھو جس کے ذریعے جنگ فتح ہوئی ہے، تم کہہ رہے ہو میرے سجدے نے فتح کیا، اور میں بتاؤں گا کہ علی کو گھوڑے پر اپنے بٹھا کر بتلاؤں گا انعام یہ ہے جس نے میدان کو فتح کیا ہے۔ اب اس سے پہچانو کہ رسول نے کہاں کہاں علی کو بلند کیا، کبھی بستر پر لٹایا، کبھی گھوڑے پر سوار کیا، کبھی ہاتھوں پر لیا، کبھی ممبر پر بلند کر کے بتایا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ بس دوستو جی، اور اس لیے ہمارے سامنے اسلامی زندگی میں انسانیت کے لیے سب سے بڑا اگر ہمیں دیکھنا ہے تو اہل بیت اطہار، اہل بیت اطہار کی زندگی سے ہمیں سب کو سمجھ میں آتا ہے کہ کہاں کہاں، میں نے ایک مثال کبھی پیش کی تھی، اس کو اور پیش کرتے بات کو ختم کروں گا کہ اہل بیت اطہار کی زندگی سے جو پوری اسلامی زندگی میں جگہ جگہ موجود ہے۔ اس کو میں نے کبھی مثال پیش کی، بچے بھی سمجھ لیں کہ یہ صوفی علماء نے اپنے طور پر مثال پیش کی ہے، میں اسے اپنے مقصد میں استعمال کرتا ہوں۔ علماء صوفیہ نے اس مثال کو اپنے مسلک اور مقصد کے حساب سے پیش کیا ہے، میں اسے اپنے مطلب میں استعمال کرتا ہوں۔ ہر ایک کو حق ہے اگر اچھی چیز سمجھ میں آئے تو اس کو بیان کرے۔ انہوں نے لکھا سمندر میں بہت سی مچھلیاں تھیں اور مچھلیوں میں ایک بحث چھڑ گئی۔ بچوں تم بھی سننا، مچھلیوں میں، سمندر کی مچھلیوں میں ایک بحث چھڑ گئی۔ ایک نے دوسری سے پوچھا، یہ ہم آئے دن سنتے رہتے ہیں پانی پانی پانی، پانی کیا ہے، پانی کیا شے ہے؟ ایک نے دوسرے سے، دوسرے تیسرے سے، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا پانی کسے کہتے ہیں۔ تو سب نے طے کیا چلو جو سب سے بڑی مچھلی ہے اس سے چل کے جو ہماری سردار ہے اس سے پوچھیں کہ پانی کسے کہتے ہیں۔ عام طور سے دنیا میں پانی کی رس بہت ہوتی ہے، لوگ پکارا کرتے ہیں پانی، چل کے ہم پوچھیں پانی کسے کہتے ہیں۔ توجہ کرنا، آئی سب کے سب اپنی بڑی مچھلی کے پاس، میں اس کے لیے کہا کرتا ہوں شاید مچھلا ہو، مچھلی کے پاس آئیں اور آ کے اس نے کہا ہم سب میں ایک پریشانی پیدا ہو گئی، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لفظ پانی پانی پانی، ماں ماں بہت سنتے ہیں، پانی کسے کہتے ہیں؟ اس بڑی مچھلی نے کہا
پہلے تم مجھے بس سن لیجیے گا، پہلے تم مجھے کسی ایسی جگہ لے چلو جہاں پانی نہ ہو تو میں بتاؤں پانی کسے کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کی؟ اب مجھے کوئی ایسی جگہ لے چلو اسلام کی تاریخ میں جہاں اہل بیت کے نقش قدم نہ ہو، تب ہم بتائیں کہ اہل بیت کی کارنامے تاریخ اسلام میں کیا ہیں۔ صلوات محمد و آل محمد پر کوئی ایسی جگہ۔ ہاں دوستو عزیز، میں آخر بس تقریر میں اتنی دعا کر سکتا ہوں کہ یہاں سے لے کر جہاں بھی ہمارا یہ محترم مجمع، سب کو ان کے دلی شرعی مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے، اور رضا امام مظلوم کو اسی طرح سے انشاءاللہ رات دن فروغ اور فروغ ہوتا رہے۔ میں نے اس دن آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ الہ آباد میں رضا امام مظلوم کے سلسلے میں ایک معجزہ پیش آیا، اور وہ ابھی بھی آج مجھے اطلاع ہے کہ لکھنؤ سے بہت سے لوگ، میرے گھر کے لوگ بھی وہاں اس کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو سمجھا جائے کہ بس خیالی ہے، خیالی نہیں بلکہ حقیقت ہے، تاکہ جب مزاداری کی مخالفت ہو تو لوگ سمجھیں وہاں پر برادران اسلام ہم اور آپ نہیں۔ الہ آباد میں اگر کوئی بیٹھا ہو، الہ آباد میں کم سے کم 10 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے جب 11 محرم کو جلوس نکلتا ہے ہمارے برادران اسلام کا تعزیہ لے کر۔ 10 لاکھ، میں بھی تھا الہ آباد میں نے ان سے کہا، میں نے سنا ہے 3-4 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا 3-4 لاکھ نہیں مرا، 10 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے، اور بیچ میں 2-2.5 ہزار ہم لوگ ہوتے ہیں، ہم لوگ 2-2.5 ہزار، لیکن ان کو پوری حفاظت سے گھیرے میں لے کر چل رہے ہوتے ہیں وہ لوگ کہ کہیں کسی کی ٹھیس نہ لگ جائے ان کو۔ جو گیا یہ مجمع بڑا مقدس ہوتا ہے، جو ماتم کرتا ہوا چھری سا زنجیر خمہ ماتم کرتا چلتا ہے، تو یہ بڑا مقدس مجمع ان کے لیے ہوتا ہے۔ وہیں یہ معجزات پیش آ رہے ہیں۔ اگر عزاداری کے لیے ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ دنیا اسلام کا ایک بہت بڑا تبلیغی وسیلہ اور ذریعہ ہے، اور اس کے اندر یہ باتیں کہ صاحب یہ بدعت ہے، وہ صحیح ہے، وہ غلط ہے، ان باتوں کو جانے دیں۔ آپ تھوڑا آپس میں سمجھنے سمجھانے کی بات کریں، اور یہ دیکھیں کہ اس سے پوری دنیا کو ہم کتنا متاثر کر سکتے ہیں۔ اس لیے ایک مظلوم کی یاد دلانا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ ظالم پر فخر کرنا انسانیت سے بہت دور بات ہے۔ اگر کسی نے، اس لیے کہ یزید کے ظلم پر کل بیان کر چکا، اب مجھے اس وقت نہیں کہنا ہے، چند جملے بس آپ کے سامنے، کہ اگر یزید پر کوئی فخر کرتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر کہیں سے بھی انسانیت کا کوئی رمق جذبہ بھی نہیں ہے، اور اگر کوئی حسین پر فخر کرتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ آہستہ آہستہ اس راستے پر جا رہا ہے جو انسانیت کا سب سے اشرف، سب سے بہتر بنانے والا راستہ ہے۔ اور اس لیے کہ میرا اور آپ کا وہ مظلوم امام جب میدان کربلا میں اپنے جوان بیٹے کو میدان کی طرف بھیجنا چاہتا ہے، اس سے بڑھ کر انسانیت کا ثابت کرنے کا اور منظر کیا ہوگا کہ امام نے دیکھ لیا کہ علی اکبر آ گئے ہیں، میدان میں جانا چاہتے ہیں، اجازت تو دی، لیکن اتنا فرمایا بیٹا ایک بات اور بھی کرو، ابھی میدان میں تو جانا ہے تمہیں، لیکن پہلے خیموں میں جاؤ، جا کر ان سے رخصت ہو لو جن کا تم پر بڑا حق ہے۔ یہ جملہ خود بتا رہا ہے کہ ایسے عالم میں کہ جب سامنے اس جوان کو جا کے صرف شہید ہو جانا ہے، ان کو ان کی ماں، پھوپھی، دوسرے لوگوں، بہنوں کی طرف بھیجنے کا مقصد کیا ہے کہ دنیا سمجھ لے کہ جہاں جس کا جو حق ہے وہ آخر وقت تک بھی یاد رکھنا ہے، آخر وقت تک بھی یاد رکھنا ہے۔ اور اسی لیے شہزادی زینب کے لیے کہ انہوں نے شہزادے علی اکبر کو بہت کم سنی سے پرورش کیا تھا، لہذا حق ہے زینب کا بھی کہ جائیں ان سے بھی اجازت لیں۔ اور جب شہزادے علی اکبر آ گئے، خیموں میں آئے، ایک ایک بی بی سے رخصت ہوئے، در خیمہ تک آئے، باہر آ کر اپنے گھوڑے پر بیٹھے۔ صاحب ریاض یہاں جو منظر لکھتے ہیں، گھوڑے پر شہزادہ بیٹھا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ شہزادے علی اکبر کا اپنے آ کر خیمے میں ایک ایک سے رخصت ہونا کتنا مشکل کام ہوگا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ میں کہہ نہیں سکتا، اس لیے مجھے تاریخ میں بس یہ اتنا ہی ملتا ہے، اور اس کے آگے مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ میں یہاں پر کیا کہوں، کہ جب شہزادے علی اکبر باہر گھوڑے کی پشت پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور تاریخ میں مورخ یہ لکھتا ہے کہ سب بیویاں گھیرے کھڑی ہوئی ہیں، کیونکہ چاروں طرف دوسروں کے خیمے ہیں، بیچ میں اعزا اور اقربا کے خیمے ہیں، ان کے وسط میں اہل حرم کے خیمے ہیں، اس لیے خیمے سے اندر ہو کر بھی، خیمے کے باہر ہو کر بھی خیمے کے اندر ہیں بیویاں، اور گھوڑے کو گھیرے کھڑی ہوئی ہیں۔ لیکن یہ کیا منظر ہے کہ شہزادہ بھی بار بار خیمے کے دروازے کی طرف دیکھتا ہے، بیویوں کی نظر بھی ادھر ہے، کہ جیسے کہ سب کو کسی کا انتظار ہے۔ اب تو خدا حافظ ہو کے باہر آ چکے، اب تو گھوڑے پر بیٹھ کے جا سکتے ہیں، لیکن نہیں جا رہے ہیں، ابھی بیٹھے ہوئے ہیں گھوڑے کی پشت پر، بار بار در خیمہ کی قنات کی طرف، پردے کی طرف دیکھا جاتا ہے، کسی کا انتظار ہے۔
کس کا انتظار ہے؟ اتنے میں خیمے کے دروازے کا پردہ ہٹا اور ماں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، بیٹے نے اپنی ماں کو دیکھا۔ میں پوچھتا ہوں یہ اب تک انتظار کیوں تھا؟ شاید ایسے ہی ہے کہ ماں نے بیٹے کو رخصت تو کر دیا ہوگا، لیکن اندر جا کے کسی گوشے میں سجدے میں سر جھکایا ہوگا اور اپنے رب بارگاہ معبود میں اپنے بچے کے لیے کچھ جملے کہے ہوں گے، اسی لیے کچھ دیر لگی ہوگی کہ اب جب آ گئیں تو آنے کے بعد خیمے کے دروازے کا پردہ ہٹا، علی اکبر نے لیلا کو دیکھا، لیلا نے علی اکبر کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس جملے کو تمام کروں، لیکن مجھے اس کے آگے نہیں پڑھنا ہوگا، ہاں میں ایک چھوٹا سا واقعہ یاد دلا دینا چاہتا ہوں، چھوٹا سا واقعہ تاریخ کا، وہ آپ سن لیں تاکہ ہم مصاب ہو کر اٹھیں یہاں سے۔ شہزادے علی اکبر کی حسن و جمال کا ذکر پوری دنیا میں تھا کہ رسول سے بہت مشابہ ہیں، تو بہت سے لوگ یہ چاہتے تھے کہ چلے چل کر دیکھیں کہ رسول کیسے تھے، رسول کا چہرہ کیسا تھا، رسول کی زیارت ہو جائے گی اگر ہم امام حسین کے بیٹے کو دیکھ لیں گے۔ اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ مدینے میں جناب لیلا کے فخر و افتخار کی منزل کتنی بلند ہوگی کہ جب وہ سنتی ہوں گی آج فلاں جگہ سے لوگ آئے ہیں، آج فلاں جگہ سے لوگ آئے ہیں، ان کے بیٹے کو دیکھنے کے لیے آئے، اور اس وقت تو ان کے فخر و افتخار کی کوئی کیفیت کا اندازہ ہی نہیں کر سکتا ہے۔ جب صبح کا وقت ہوتا تھا وہ دیکھتی تھیں علی و فاطمہ کی بیٹیاں زینب و ام کلثوم اس لیے آ رہی ہیں کہ علی اکبر کا چہرہ دیکھ لیں۔ ایک ماں کے لیے اس سے بڑھ کر فخر و افتخار کی منزل کیا ہوگی، وہ بھی لیلا۔ اور اسی لیے تاریخ میں ایک منظر ہے کہ ایک بدوی صحرائی عرب آیا اور آ کر اس نے امام حسین کے پاس کھڑے رہ کر یہ چاہا کہ ان کے فرزند کی زیارت کر لے۔ اندر کہلوایا گیا کہ علی اکبر کو باہر بھیج دیا جائے۔ ماں نے اپنے بیٹے کو پھر سے آراستہ کیا ہوگا کہ جا کے علی اکبر باہر آیا ہے، دنیا دیکھنے والا کوئی دیکھ لے میرے بیٹے کو۔ اور جب علی اکبر باہر آ گئے تو امام نے اس بدوی صحرائی سے کہا لے بھائی دیکھ لے جس کے لیے تو آیا تھا۔ اس نے مطلب چہرے پر نظر ڈالی، تاریخ نے لکھا غش کھا کے گر پڑا۔ تھوڑی دیر میں ہوش میں آیا تو امام نے کہا کیوں بھائی یہ کیا منظر ہوا؟ پلٹ جواب دیتا ہے آقا آپ کے قدموں سے لپٹ کر ایک دعا چاہتا ہوں کہ میرے لیے بھی دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے بھی ایک ایسا بچہ دے دے۔ مولا نے کیا جواب دیا؟ اے بھائی دعا تو کر دوں لیکن پہلے میری بھی ایک شرط ہے، تو یہ بتلا دے کہ اگر اللہ تجھ کو ایسا بچہ دے اور اس کے پیر میں کانٹا چبھ جائے تو کیا تجھے برداشت ہوگا؟ جواب دیتا ہے نہیں مولا، اس کے پیر میں کانٹا نہ چبھے چاہے میری آنکھ میں چبھ جائے۔ فرمایا بھائی پھر تو ایسے بچے کی تمنا نہ کر، اس لیے کہ میرا یہ لال تیروں اور تلواروں میں ٹکڑے ہونے کے لیے پرورش ہو رہا ہے۔ اب وہی علی اکبر اپنی ماں کے سامنے جس کا اتنا فخر ہوگا اپنے بیٹے پر، سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ مادر گرامی میدان جنگ میں جانے کی اجازت نہ ہو، در خیمہ کا پردہ کوئی اٹھائے کھڑا ہوگا، لیلا سامنے ہے، علی اکبر باہر ہیں، بیویاں گھیرے ہوئے ہیں۔ علی اکبر نے آواز دی مادر گرامی خدا حافظ۔ جملہ سنیں گے آپ، جملہ وہ ہے جو تاریخ میں، تاریخ عالم و آدم میں انسانیت کے لیے ماں نے کیسی قربانیاں کربلا میں دی ہیں۔ اور آ کر دیکھو کہ جہاں لیلا نے اپنے بیٹے سے سنا مادر گرامی خدا، کہاں کے لیے کہہ رہے ہیں علی اکبر؟ ماں جانتی ہے کہ جس مقتل کی طرف جا رہے ہیں وہاں کھچی ہوئی تلواریں ہیں، بلند ہوتے ہوئے نیزے ہیں، برستے ہوئے تیر ہے، اب یہ میرا بیٹا زندہ واپس نہیں آئے گا۔ لیکن ماں نے کیا کہا؟ ایک مرتبہ پلٹ کر اتنا کہا جاؤ بیٹا جاؤ، خدا حافظ۔ تمہاری ماں تمہاری شکر گزار ہے کہ تم نے اپنی ماں کو قیامت کے دن سیدہ کے سامنے سرخرو ہونے سے بچا۔ علی اکبر کا گھوڑا مقتل کی طرف چلا۔ صاحب ریاض نے لکھا کہ لیلا پلٹی خیمے میں زمین پر بیٹھ گئیں، فرش کو پلٹنا شروع کیا، ریت اٹھا کے سر کے بالوں میں ڈالنا شروع کر دی، آواز دی اے وہ جس نے یوسف کو یعقوب کی طرف پلٹایا، اسماعیل کو ہاجرہ کی طرف پلٹایا، رد علیہ ولدی، میرے بیٹے کو بھی ایک دفعہ میری طرف پلٹا دے۔ ہاں لیلا کی دعا قبول ہوئی، ایک دفعہ علی اکبر میدان سے واپس آئے، لیکن اب جو میدان کی طرف گئے تو دوبارہ آنا نصیب نہ ہوا۔ ہاں ایک آواز آئی بابا آخری سلام قبول کیجئے گا۔ حسین مقتل کی طرف چلے، لیلا نے فضا سے پوچھا ذرا آقا کی خبر لو کہ آقا کیا؟ بتایا گیا کہ بہت کیفیت کے عالم میں مقتل کی طرف گئے حسین۔ سمجھ گئی لیلا کہ میرے بیٹے کی خبر آنے والی ہے۔ ختم کر دیتا یہی پر بات، لیکن اتنا آپ سے عرض کروں کہ جب یہ سارا قافلہ ہر طرف سے قید سے چھوٹ کر مدینے آ پہنچا ہے تو اس وقت کا منظر یہ ہے کہ جب جناب لیلا زینب شہزادیاں
قبر رسول تک گئی تو جانے کے بعد سب نے بے تحاشا اپنے کو قبر رسول پر گرا دیا. واہ محمدہ واہ حسینہ کا ماتم بلند تھا. زینب باہر چلی لیلا کا بازو پکڑے ہوئے کہ سامنے سے کچھ جوانوں کو آتے ہوئے لیلا نے دیکھا. وہ ایک مرتبہ زمین پر لیٹی غش کھا کے گر گئی. جناب زینب نے کچھ دیر کے بعد کوشش کی, جب ہوش میں آ گئی پوچھا ہے شہزادی یہ بتلائیے کہاں سے آپ گزری لیکن یہ کیفیت کہیں نہ ہوئی, یہ یہاں پر ہم نے یہ منظر کیوں دیکھا؟ جواب دیا شہزادی جب کربلا میں میں نے علی اکبر کو رخصت کیا تھا تو میرے لال نے مجھ سے وصیت کی تھی کہ جب چھوٹ کر وطن جائیے گا تو ہمارے دوستوں کو ہمارا سلام پہنچا دیجیے گا. ہم نے سامنے سے علی اکبر کے دوستوں کو آتے ہوئے دیکھا. مجھے اپنا جوان علی اکبر میدان کربلا میں یاد